لیٹ اس ہیو اے گلانس کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا چیزیں کور کی تھیں. ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں انٹروڈکشن آف فارماکالوجی، پھر اس کی تاریخ کیا ہے اور ادویات کا ارتقائی دور دیکھا ہم نے. پھر ہم نے فارماکالوجی کی مختلف برانچز دیکھی کہ کون کون سی شاخیں ہیں، جس میں کہ دو مین شاخیں تھیں جو کہ فارمیکوکائنیٹکس اور فارمیکو ڈائنامکس ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھے سورس آف ڈرگز کیا ہیں، کن کن سورس سے ادویات حاصل کی جا سکتی ہیں. اس کے بعد ادویات کو نام کیسے دیا جاتا ہے اور کس طرح کے نام ہوتے ہیں، کتنی طرح کے نام ہیں، یہ ہم نے دیکھا. اور آخر میں ہم نے اسینشل ڈرگز اور اس کی امپورٹنس دیکھی. آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایک ٹپ دینا چاہوں گا آپ سب کو کہ کیا کی ہے فارماکالوجی کو اسٹڈی کرنے کی، کیسے آپ فارماکالوجی، باقی سبجیکٹس آبویسلی وہ بھی اسی پیرائے میں چلیں گے، لیکن کیوں فارماکالوجی میں آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی، ایک ہے پرسسٹنس اور دوسری ہے کنسسٹنسی. اب اگر آپ دیکھ سکیں اسکرین پہ تو تھوڑا ایلیبوریٹڈ بھی ہے کہ پرسسٹنس سے آپ کوئی چیز حاصل کریں گے، یو ول لرن دا فارماکالوجی، بٹ چونکہ یہ ایک روز مرہ کا کام ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ مریض آپ کے فارمیسی میں یا مریض آپ کے میڈیکل اسٹور پہ ہے تو آپ فوراً سے کوئی کتاب کھولیں گے اور اپنا ریفرنس ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. نہیں، آپ کو اس کو ریٹین کرنا ہے اپنے برین میں، اور دیٹ ول کم ود کنسسٹنسی. سو اگر آپ فارماکالوجی میں ماسٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ دو کوالٹیز اپنانی ہوں گی، جس میں کہ ایک ہے پرسسٹنس اور دوسری ہے کنسسٹنسی. لیکن یہ عام زندگی کے معاملات میں بھی آپ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو اسی میں ہیلپ کرے گا. اوکے، آج کا جو ٹاپک ہے اس میں سب سے پہلے ادویات کی گروہ بندی ہے کہ کس طرح سے آپ ادویات کو کلاسیفائی کرتے ہیں ڈفرینٹ گروپس میں. تو گو کہ اس میں کافی ڈائیورسٹی ہے، لیکن سادگی کی غرض سے آپ اس کو تین طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. ایک تو مقاماتی گروہ بندی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو کوئی بھی ادویات جو ہیں وہ کس جگہ پہ، کس مقام پہ، جسم میں کس مقام پہ اپنا اثر کریں گی، اس حساب سے آپ چیزوں کو، ادویات کو کلاسیفائی کرتے ہیں. مثال یہاں پہ دی گئی ہے میگنیشیم سلفیٹ کی. میگنیشیم سلفیٹ جو ہے وہ نظام ہضم پہ، نظام انہضام پہ ایکٹ کرتی ہے، تو اس لحاظ سے آپ اس کو گیسٹرو انٹیسٹینل ڈرگز، انہضام کے نظام پہ عمل کرنے والی ادویات میں ان کی گروہ بندی کر سکتے ہیں. دوسری جو گروہ بندی کی ٹائپ ہے وہ ہے معالجاتی یا ادویاتی گروہ بندی. اس میں یہ ہے کہ آپ کسی خاص سسٹم پہ ایکٹ کریں، جیسے آپ اس کو اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ کوئی اینٹی ڈائریلز ہیں کہ ڈائریا میں جو ادویات استعمال ہوں، یا اینٹی ایمیٹکس ہیں جو کہ آپ کو ایمسز میں، مطلب کی صورت میں استعمال ہوں، تو ان کو آپ اس لحاظ سے گروہ بندی کی کر سکتے ہیں. اور جو تیسری ہے وہ کیمیائی گروہ بندی ہے، کیمیکل سٹرکچر کے حساب سے کہ ادویات ایسڈک ہیں یا بیسک ہیں یا کس طرح سے ان کا کیمیکل سٹرکچر ہے، اس بنا پر بھی آپ ادویات کی گروہ بندی کر سکتے ہیں. اس کی ایک ایلیبوریٹڈ فارم اگر آپ کی اسکرین پہ آئے تو آپ 7 طریقوں سے ادویات کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے کیمیکل نیچر کے حساب سے، پھر ہے آپ اس کے سورس کے حساب سے کہ کس سورس سے ادویات لی گئی ہیں، آیا اس کا سورس جو ہے وہ پلانٹس ہے یا مائکروبز ہیں یا اینیملز ہیں. تیسرا ہے کہ ٹارگٹ آرگن کیا ہے، کہ کس جگہ پہ جا کے دوائی نے اثر کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے ایک ڈرگ ہے جو کہ آپ کے CNS سینٹرل نروس سسٹم پہ ایکٹ کرے گی، تو جو ٹارگٹ آرگن ہے وہ اس کا برین یا اسپائنل کارڈ ہے، تو اس طرح سے بھی آپ گروہ بندی کر سکتے ہیں. پھر اس کا موڈ آف ایکشن کیا ہے، وہ کس طرح سے اپنا ایکشن کرے گی. نیکسٹ ون از تھراپیوٹک یوزز، کہ اس کی انڈیکیشن کیا ہے. جو خاص انڈیکیشنز کی ادویات ہیں ان کو آپ ایک ہی گروپ میں لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ بلڈ پریشر کم کرنے کی ادویات یا اینٹی ہائپر ٹینسو ڈرگز. اب اینٹی ہائپر ٹینسو ڈرگز جو ہیں وہ کئی طرح کی ہیں، جس میں بیٹا بلاکرز بھی ہیں، جس میں آپ کے کیلشیم چینل بلاکرز بھی ہیں. اب ان کی کیمیکل نیچر میں فرق ہے، ان کے موڈ آف ایکشن میں فرق ہے، لیکن ان کا جو تھراپیوٹک آؤٹ کم ہے وہ سیم ہے. وہ کیا ہے؟ بلڈ پریشر کو کم کرنا. تو اس حساب سے آپ ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اس کے بعد فزیولوجیکل سسٹم، کہ وہ آپ کے جسم کے کس حصے پہ عمل کر رہی ہیں. اور لاسٹ ون از اس کے فزیکل ایفیکٹس کیا ہیں.
فزیکل افیکٹ سے مراد یہ ہے کہ آئونائزڈ ڈرگز ہیں، نان آئونائزڈ ڈرگز ہیں، اس لحاظ سے بھی آپ ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اب تھوڑا اس کو لیبوریٹڈ فارم میں ون بائی ون دیکھتے ہیں. پہلی ہماری یہ کلاسیفیکیشن بیسڈ آن کیمیکل نیچر، کہ جو ڈرگز ہیں ان کی نیچر کے حساب سے اس کو کلاسیفائی کیا جائے. اس میں آپ کی دو کلاسز ہیں، ان آرگینک ہیں اور آرگینک ہیں. ان آرگینک میں آپ کی میٹلز ہیں اور نان میٹلز ہیں. میٹلز اینڈ دیئر سالٹس میں فیرس سلفیٹ، زنک سلفیٹ، میگنیشیم سلفیٹ وغیرہ ہیں، اور نان میٹلز میں آپ کے پاس سلفر کمپاؤنڈز ہیں. نیکسٹ اس کے اندر جو کلاس ہے وہ آرگینک ڈرگز کی ہے. آرگینک ڈرگز وہ ڈرگز ہیں جو کہ آپ کے کسی بھی آرگینک کمپاؤنڈ سے حاصل کیے جاتے ہیں، اور موسٹلی آپ اس میں جو اپنی فارماکوگنوزی کی ڈرگز پڑھتے ہیں جیسا کہ الکلائڈز ہیں، گلائکوسائڈز ہیں، پروٹینز ہیں، ایسٹرز ہیں، یہ سب جو ہیں آپ کے آرگینک ڈرگز میں آتی ہیں. نیکسٹ کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن دا سورس، کہ آپ نے جو دوا ہے وہ کس ذریعے سے حاصل کی ہے. اب بیسکلی جو سورسز ہیں وہ کافی سارے ہو سکتے ہیں. اس میں نیچرل ہیں اور سنتھیٹک ہیں، سیمی سنتھیٹک ہیں یا بایو سنتھیٹک ہیں. ان سورسز کے حساب سے جو دا موسٹ کامن کیٹیگری از نیچرل سورس. اس میں آپ کے پلانٹس ہیں، اینیملز ہیں، مائکرو آرگنزمز ہیں یا منرلز ہیں. جہاں تک کہ پلانٹ سے حاصل کی جانے والے ادویات کا تعلق ہے، اس میں مورفن کے جو ڈیریویٹیوز ہیں یا ایٹروپین ہے، ایٹروپا بیلاڈونا سے حاصل کی جاتی ہے، اور ڈیجیٹاکسن ہے جو کہ کارڈک گلائکوسائڈ ہے. اینیمل سے جو ڈرگز حاصل کی جاتی ہیں اس میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی میں نے اگزامپل دی تھی. انسولین جب دریافت ہوئی تو سب سے جو پریمیٹیو انسولین تھی وہ تیار کی جاتی تھی بووائن، مطلب کاؤ سے، گائے سے، اور اسی لیے اس کا سورس وہ اینیملس تھا. آج کل جو آفٹر برتھ جو حفاظتی ٹیکوں کا کورس کا پہلا انجیکشن ہے BCG، بیسیلس کیلمٹ گیورن، یہ جو انجیکشن لگتا ہے فار دا پرپز آف ویکسینیشن، دیٹ از آلسو obtained فرام ہارس. گھوڑے سے آپ اس کو تیار کرتے ہیں. مائکرو آرگنزم سے جو ادویات حاصل کی جاتی ہیں ان میں پینیسلنز ہیں، سیفالوسپورنز ہیں، اور منرلز میں آپ کے سوڈیم کلورائڈ از ویری کامن ڈرگ، اور جو کہ آپ کے جسم میں ہائپوولیمیا کی کنڈیشن کو ٹریٹ کرنے کے لیے 0.9% NaCl کے جو ڈرپس ہیں وہ یہ منرلز یا سوڈیم کلورائڈ ہی ہیں. سنتھیٹک سورس میں سلفونامائڈز ہیں، اور سیمی سنتھیٹک میں اموکسیسلن ہے. بایو سنتھیٹک میں جو سومیٹوٹروپن آپ کے جو ہارمون ہے جس کو آپ گروتھ ہارمون کہتے ہیں، جو کہ چھوٹے ہائٹ کے لوگوں میں ہائٹ کو امپروو کرنے کے لیے یا انڈر گروتھ جو جن لوگوں میں ہو ان کی گروتھ کو امپروو کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. سو دس واز دا سیکنڈ کلاسیفیکیشن بیسڈ آن سورس. دا تھرڈ ون از بیسڈ آن ٹارگٹ آرگنز، کہ جو آپ دوا استعمال کر رہے ہیں وہ جسم میں جا کے کس حصے پہ اثر کرے گی. اس کو ہم کلاسیفائی کیسے کر سکتے ہیں سسٹمز کے حساب سے، جیسے ڈرگز ایکٹنگ آن CNS، سینٹرل نروس سسٹم، مطلب برین اینڈ اسپائنل کارڈ. اس پہ جو ڈرگز ایکٹ کریں گی ان کو آپ ایک جگہ پہ کلاسیفائی کر لیں گے، جیسا کہ آپ ڈائازیپام ہے، فینوباربیٹون ہے، اینٹی ڈپریسنٹس ہیں، اینزیولیٹکس ہیں، ہپنوٹکس ہیں، اینٹی ایپیلیپٹکس ہیں. یہ سب وہ ڈرگز ہیں جو کہ CNS پہ ایکٹ کرتی ہیں. دا ادر ون کوڈ بی ڈرگز ایکٹنگ آن ریسپیریٹری سسٹم. نظام تنفس کی جو ڈفرینٹ ڈیزیزز ہیں ان میں جو ادویات استعمال ہوں گی وہ اس میں شامل ہیں. اس کے بعد دل پہ اثر کرنے والی ادویات، گیسٹرو انٹیسٹنل ٹریکٹ پہ نظام پہ ایکٹ کرنے والی ادویات، اسی طرح یورینری سسٹم پہ ایکٹ کرنے والی ادویات، اور ریپروڈکٹیو سسٹم. اس کے علاوہ بھی جو باقی سسٹم ہیں باڈی کے ان پہ بھی جو ڈرگز اثر کریں گی ان کو آپ اسی طرح سے کلاسیفائی کر سکتے ہیں. Now the fourth classification is based on mode of action، کہ جو دوا ہے وہ کس میکانزم سے، کس موڈ سے اپنا اثر کر رہی ہیں. اس سلسلے میں 3 ایگزامپلز آپ کے سامنے اسکرین پہ ہیں، جس میں انہیبیٹرز آف بیکٹیریل سیل وال سنسز ہے، کہ جس کی مثال پینیسلن ہے. یہ وہ اینٹی بایوٹکس ہیں جو بیکٹیریا کی سیل وال کو، اس کی سنتھسس کو روکیں گی، اور جب سنتھسس کو روکیں گی تو ظاہر سی بات ہے کہ بیکٹیریا بنیں گے نہیں، اور بنیں گے نہیں تو انفیکشن جو ہیں وہ کاز نہیں کریں گے. بنے سے مراد ریپلیکیٹ نہیں کریں گے، بیکٹیریا جو ہیں وہ ریپروڈیوس نہیں کریں گے. دوسرا ہے انہیبیٹرز آف بیکٹیریل پروٹین سنسز. یہ وہ ادویات ہیں جو بیکٹیریا کے پروٹین بننے کے عمل کو روکیں گی، جیسا کہ ٹیٹراسائکلنز ہیں. تیسرے نمبر پہ کیلشیم چینل بلاکرز ہیں. یہ وہ ادویات ہیں جو کہ آپ کے بلڈ پریشر کے پیشنٹ یوز کرتے ہیں، ہائپرٹینسو پیشنٹس. مثال میں اس میں وراپامل ہے اور نیفیڈیپین ہے. دا ففتھ کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن تھراپیوٹک یوز،
کہ کس مقصد کے لیے ادویات کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جیسے اینٹی بایوٹکس ہیں، یہ ایک الگ کلاسیفیکیشن ہے. اینٹی وائرلز ہیں، یہ الگ ہے. اسی طرح اینٹی ہائپر ٹینسیوز ہیں جو کہ ہائپر ٹینشن کے اگینسٹ ڈرگز یوز ہوتی ہیں. تو اس طرح کیٹیگوریکلی آپ ان کو کلاسیفائی کر سکتے ہیں. آل رائٹ، دا نیکسٹ کلاسیفیکیشن از بیسڈ آن فزیولوجیکل سسٹم، کہ کس سسٹم پہ ڈرگ ایکٹ کر رہی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نروس سسٹم کو ڈیوائڈ کریں تو اس میں ایک آپ کا آٹونومک نروس سسٹم ہے اور آپ کا ایک سینٹرل نروس سسٹم ہے. آٹونومک نروس سسٹم میں آپ دو اس کو سب ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک آپ کا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے اور ایک آپ کا پیرا سمپیتھیٹک نروس سسٹم ہے. سو اس بیس پہ جب آپ ڈرگس کو کلاسیفائی کریں تو دیٹ ول بی کالڈ کلاسیفیکیشن بیسڈ آن فزیولوجیکل سسٹم. دا نیکسٹ ون از بیسڈ آن فزیکل افیکٹس، کہ دوائیاں جو ہیں وہ کیا فزیکل چینجز لے کے آ رہی ہیں باڈی پہ. اس میں دا ویری کامن ایگزامپل از ایمولینٹس جو آپ کے باڈی میں ایکسیسو ڈرائنس ہے اس کو دور کرنے کے لیے آپ ایمولینٹس یوز کرتے ہیں. تو یہ ایک فزیکل فینومینا تھا. ڈرائنس از اے فزیکل فینومینا، ریورسل آف ڈرائنس از آلسو اے فزیکل فینومینا. سو آپ اس طرح کلاسیفائی کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ادویات جو ہیں، کوئی بھی دوا اس کے دو مین جزو ہیں. ایک تو اس میں ایکٹیو ڈرگ ہے اور ایک اس میں ایکسیپینٹس ہیں. ایکٹیو ڈرگ دوا کا وہ حصہ ہے جس نے اپنا اثر رکھنا ہوتا ہے، اور جو ایکسیپینٹس ہیں وہ دوائی میں شامل کیے جاتے ہیں اس کی بلک کو امپروو کرنے کے لیے. مثلا بہت ساری ایسی ادویات ہیں کہ جن میں جو ایکٹیو ڈرگ ہے وہ بڑی مائنیوٹ کوانٹٹی میں 0.5 ملی گرام میں ہے. تو اس صورتحال میں دوا سازی مشکل ہو جاتی ہے. اس کو دوا کی صورت میں، ٹیبلٹ کی صورت میں کمپاؤنڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہم اس میں کیا ایڈ کرتے ہیں؟ ایکسیپینٹس ایڈ کرتے ہیں تاکہ اس کی بلک بڑھ جائے، اس کا جو حجم ہے وہ بڑھ جائے اور پھر دوا آسانی سے ادویہ سازی ہو سکے، مینوفیکچرنگ ہو سکے اور ٹیبلٹس یا کیپسولز یا سیرپس یا کوئی بھی جو اس کی ڈوزیج فارم ہے وہ بن سکے. آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ آلریڈی جو فارماسیوٹکس کے لیکچرز میں ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہوں گے. اب اس میں جو ایکٹیو ڈرگ ہے اس کو آپ فارماسیوٹیکلی ایکٹیو کانسٹیچوئنٹ بھی بولتے ہیں. اے پی آئی اس کا جو ایک بڑا ٹپیکل سا نام ہے وہ ہے اے پی آئی. اے پی آئی ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ. اب اے پی آئی جو ہے وہ دوا کا وہ پارٹ ہے، وہ حصہ ہے کہ جس نے جو ایکٹیو ہے فارماسیوٹیکلی ایکٹیو سے مراد یہ ہے کہ جس نے کوئی نہ کوئی اثر رکھنا ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہو رہا ہے. مثلا ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ اگر بلڈ پریشر کی دوا ہے تو اس میں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ کیا کرے گا؟ وہ لوور کرے گا، کم کرے گا بلڈ پریشر کو. اسی طرح اگر کوئی ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہے وہ کانسٹیپیشن میں یوز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کانسٹیپیشن کو ختم کرے گا. سو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ول ہیو اٹس ایکشن، وہ ایکشن کرے گا باڈی میں. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو الکلائڈز ہیں، گلائکوسائڈز ہیں، وولیٹائل آئلز ہیں، فکسڈ آئلز ہیں اور فیٹس ہیں، یہ سب کیا ہیں؟ ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہے. اب ان کے ساتھ ملا کے ایکسیپینٹس، تو آپ کوئی بھی دوا تیار کرتے ہیں چاہے وہ کسی گولی کی شکل میں ہے، ٹیبلٹ، کیپسول کی شکل میں ہے، سیرپ کی شکل میں ہے، یا کسی بھی چیز اور جو ادویات کی میڈیسن کی شکلیں ہیں فارمولیشن کی، کسی بھی طرح سے آپ اس کو تیار کر سکتے ہیں. آل رائٹ جی. اچھا، اب آئیں گے ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ادویات کے داخلے کے طریقے، مطلب روٹس آف ایڈمنسٹریشن. اس سے مراد یہ ہے کہ کن کن طریقوں سے، کن کن راستوں سے آپ ادویات کو جسم میں ان کا داخلہ کر سکتے ہیں سو دیٹ کہ وہ اپنا ایکشن کر سکیں. اس مناسبت سے آپ جو کیٹیگرائز کرتے ہیں اس میں ایک تو انٹرل روٹ ہے، دوسرا پیرنٹرل روٹ ہے اور تیسرا مسلینیس روٹ ہے. اس کی کلاسیفیکیشن اگر تھوڑی سی
اب اس میں فیکٹرز کون کون سے ہیں کہ آپ کن فیکٹرز سے چوز کرتے ہیں کہ آپ نے کون سا روٹ یوز کرنا ہے. اس میں کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے, ملٹیپل فیکٹرز ہیں, جیسے کہ ڈرگ کی فزیکل یا کیمیکل پراپرٹیز کیا ہیں, مطلب وہ لپڈ سالوبل ہے یا واٹر سالوبل ہے, وہ کس پی ایچ پہ اسٹیبل ہے, وہ ایسڈک پی ایچ پہ اسٹیبل ہے یا وہ بیسک پی ایچ پہ اسٹیبل ہے. دوسرا جو فیکٹر ہو سکتا ہے وہ سائٹ آف ڈیزائرڈ ایکشن, جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سائٹ آف ڈیزائرڈ ایکشن, کہ کس سائٹ پہ جا کے اس نے ایکٹ کرنا ہے. اس کے بعد آئے گا کہ ریٹ اینڈ ایکسٹینٹ آف ایبزارپشن کتنا چاہیے آپ کو ریٹ زیادہ چاہیے یا ایکسٹینٹ زیادہ چاہیے یا دونوں زیادہ چاہیے. اس بیس پہ بھی آپ کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا روٹ آف ایڈمنسٹریشن. اس کے بعد ڈائجسٹو جوسز اور فرسٹ پاس افیکٹ کو دیکھنا پڑے گا آپ کو کہ آپ کے جو اسٹمک میں موجود ڈائجسٹو جوس ہے جو کہ آپ کا ہائیڈروکلورک ایسڈ, وہ کتنا افیکٹ کرے گا, کتنا ڈسٹروائے کرے گا ڈرگ کو, اور ڈرگ کتنے فرسٹ پاس افیکٹ. یہ فرسٹ پاس افیکٹ جو ہے اس کو آگے ہم ڈیٹیل سے دیکھیں گے. اس کے بعد آپ کو ڈیزائرڈ رسپانس کتنی جلدی چاہیے. اچھا, آپ پیشنٹ جو ہے وہ کریٹیکل کنڈیشن میں ہے اور آپ کو جلدی دوائی کا اثر چاہیے, تو اس مناسبت سے جو روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے وہ فرق ہوگا. اور اگر ایک روٹین کی چیز ہے, کوئی پریونٹیو میجرز لے رہے ہیں آپ, تو وہ اس کا روٹ فرق ہوگا. پھر ایکوریسی آف ڈوزیج, کچھ ایسے روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہیں ڈرگ کے کہ جس میں ڈوزیج ایکوریسی بہت میٹر کرتی ہے. جیسے کہ آپ کے آئی وی روٹس ہیں, یو کین ناٹ ڈیفائی دا آلریڈی اسٹیبلشڈ ڈوزیجز, سو آپ کو اس میں کیئرفل رہنا پڑے گا. اس کے بعد کنڈیشن آف پیشنٹ کیا ہے, آیا پیشنٹ جو ہے وہ انکانشیس ہے یا وہ وامٹنگ ہے. اگر وامٹنگ ہے, کوئی دوائی اس کے جسم میں رہ ہی نہیں رہی, تو اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہوگا, سو آپ کو کسی اور روٹ کی طرف جانا پڑے گا. اسی طرح اگر پیشنٹ انکانشیس ہے اور وہ اپنی دوا خود نہیں لے سکتا, تو اس صورت میں بھی آپ کو یہ وہ فیکٹر ہے جو افیکٹ کریں گے آپ کی چوائس آف روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو. آلرائٹ جی, یہ کلاسیفیکیشن ہے روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی. براڈلی اگر دیکھیں تو آپ ایک سسٹیمک روٹ ہے ہمارے پاس اور دوسرا ہمارے پاس لوکل روٹ ہے. سسٹیمک سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو کہ بلڈ سرکولیشن میں آفٹر ایڈمنسٹریشن دیٹ ول کم ان ٹو بلڈ سرکولیشن, دیٹ ول بی کالڈ ایز سسٹیمک روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن. وہ طریقہ کار یا وہ جن سے آپ دوا کو جسم میں داخل کر سکتے ہیں کہ فائنلی جو دوا ہے وہ آپ کی خون میں شامل ہو, تو اس کو آپ بولیں گے سسٹیمک. اور جو لوکل مطلب کسی خاص ایریا میں ایکٹ کرے اور وہ آپ کی بلڈ سرکولیشن میں خون میں شامل نہ ہو, تو وہ آپ کی کہلائے گی لوکل روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن. اگر آپ لوکل کو فردر دیکھیں تو اس میں اسکن یا ٹاپیکل ہے, انٹرا نیزل ہے, آکولر ڈراپس ہیں, میوکوزل تھروٹ, ویجائنا, ماؤتھ, ایئر انہیلیشن اینڈ ٹرانس ڈرمل ڈرگ ڈلیوری سسٹم. یہ سب جو روٹس ہیں دے ول کم انڈر لوکل روٹ آف ایڈمنسٹریشن. اور یہاں بتاتا چلوں آپ کو کہ ان روٹ سے دی گئی دوا جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن کے اندر نہیں آئے گی. اسی طرح جو دوسری کلاسیفیکیشن میں جو مین پارٹ ہے دیٹ از سسٹیمک, کہ کوئی بھی دوا آپ لے رہے ہیں اور وہ ان دا اینڈ آپ کے بلڈ سرکولیشن میں آئے. اس کو فردر کلاسیفائی کر سکتے ہیں آپ. ایک تو ہے اس میں انٹیرل روٹ اور دوسرا ہے پار انٹیرل. انٹیرل سے مراد ہے آنت, مطلب گٹ. ہر وہ دوا جو کہ آپ کے آنت میں سے ہو کے گزرے, سو دیٹ ول بی کالڈ ایز انٹیرل. جو پار انٹیرل ہے اس میں پار سے مراد ہے دور, مطلب اوے, اوے فرام انٹیرل, کہ آنت سے دور, مطلب کہ آپ کی وہ روٹس آف ایڈمنسٹریشن کے جس میں آنت کا عمل دخل نہ ہو. اس میں آپ کے انہیلیشنز ہیں, انجیکشنز ہیں اور ٹرانسڈرمل بھی کچھ ہیں. انجیکشنز میں فردر جو انجیکشنز کے ٹائپس ہیں وہ ہیں آپ کے انٹراوینس ہیں, انٹرا مسکولر, سبکیوٹینیس, انٹرا آرٹیریل, انٹرا آرٹیکولر, انٹرا تھیکل اینڈ انٹرا ڈرمل. ان کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آبویسلی ہم فردر آگے اس میں دیکھیں گے. اوکے, اب اس کلاسیفیکیشن میں ہم انڈیپینڈنٹلی اس کو دیکھیں گے. اب سب سے پہلے ہم یہ پورشن دیکھتے ہیں انٹیرل. انٹیرل روٹس جو ہیں وہ تین طرح کے ہیں. ایک ہے آپ کا اورل, ایک ہے سب لنگول اور ایک تیسرا ہے ریکٹل.
اس میں سب سے پہلے دیکھیں گے انٹیریئر روٹ میں اورل، سب لنگول، ریکٹل اینڈ ویجائنل. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ گیا پیرنٹرل میں انٹرامسکولر. یہ ہم آلریڈی چیزیں اس کلاسیفیکیشن میں دیکھ چکے ہیں، اس لیے اس کو ہم اسکپ کریں گے. اور مسلینیس میں انہیلیشن ہے اور ٹاپیکل روٹس ہیں. ان کو ڈیٹیل میں اب ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. یہ لوکل افیکٹس کی ڈرگز آ گئی. اوکے، اورل روٹس. اورل روٹس یہ بڑا پریمیٹیو سا میتھڈ ہے، مطلب دوا داخل کرنے کا آسان اور قدیم طریقہ ہے، اور یہ محفوظ اور کم خرچ طریقہ ہے. اس کو فوقیت حاصل ہے کہ اس میں مریض کو پین نہیں ہے، اس میں بڑا ریڈیلی اویلیبل روٹ ہے یہ، اور بڑا آسان ہے. لیکن اس میں کچھ خامیاں بھی ہیں کہ جو اس کو سوٹیبل نہیں بناتی. سب سے جو بڑی بات ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی ڈرگ کا امیڈیٹ افیکٹ چاہیے، فوراً افیکٹ چاہیے، تو آپ اورل روٹ نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کے تھرو جو ایبزارپشن، ڈسٹریبیوشن، میٹابولزم وہ بڑا ٹائم لیں گے، اور چونکہ ہمیں امیڈیٹ افیکٹ چاہیے تو ہم یہ نہیں یوز کر سکتے. پھر کچھ ایسی ادویات ہیں کہ جو اورل روٹ سے لیں گے تو وہ ڈسٹرائے ہو جائیں گی. جو معدے کے اندر موجود تیزاب ہے وہ اس کو ختم کر دے گا. اور اس میں لائف سیونگ ڈرگز بھی ہیں گئی، جیسے کہ انسولین ہے جو شوگر کے پیشنٹ یوز کرتے ہیں، ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 کے پیشنٹ دونوں، موسٹلی ٹائپ 1 اینڈ سم ٹائپ 2 پیشنٹس ایز ویل. اگر یہ آپ اورل روٹ سے لیں تو چونکہ انسولین ایک پروٹین ہے تو انزائمز اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، اس لیے اورل روٹ کے کچھ فائدے کچھ نقصان ہیں. طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہم ہر روٹ کے دیکھیں گے کہ اس میں ڈوزیج فارمز کون سی یوز ہو رہی ہیں اور اس کے فائدے کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں. یہ ہم ہر سٹیپ پہ ایسے دیکھتے جائیں گے. اورل روٹ میں اب ایڈوانٹیج کیا ہے؟ اس کے سیف ہے، ایزی ٹو یوٹیلائز ہے، اور مریض جو ہے اس کو سیلف یوز، مطلب خود سے مریض میڈیسن لے سکتا ہے، کسی ڈسپینسر کی یا کسی نرس کی اس کو ضرورت نہیں ہے. وہ جیسا کہ انجیکشن میں عام طور پہ ہوتی ہے، مریض اپنی دوا خود استعمال کر سکتا ہے، اور اس میں اسٹرلائزیشن کی ضرورت نہیں ہے. یہ اسٹرلائزیشن کا ذکر یہاں پہ اس لیے آیا ہے کہ جو آپ کے انجیکشن پیرنٹرل روٹس میں جو آپ کے انٹرا وینس روٹس ہیں آئی وی، دے ہیز ٹو بی اسٹرلائزڈ. اسٹرلائزیشن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی بھی قسم کا جراثیم نہیں ہونے چاہیے، مطلب اس کو اسٹیرلٹی ہونی چاہیے. اس میں کسی قسم کا کوئی بھی لائف لیس کسی قسم کی کوئی لائف اس میں نہیں ہونی چاہیے. تو اورل روٹ اگر اسٹرلائز نہ بھی ہونا چاہیے بہتر ہے، لیکن اگر نہ بھی ہو دیٹس فائن. اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں جی؟ کہ مے بی انیفیشینٹ ہو سکتا ہے، آپ کو ہائی ڈوز لینی پڑے گی. پھر کچھ ڈرگز ہیں ان کی سالوبلٹی کم ہے. اگر سالوبلٹی کم ہے تو جو ڈرگز ہیں ان کی ڈسٹریبیوشن بھی سلو ہو جائے گی اور ایونچولی ان کا افیکٹ بھی سلو ہو جائے گا. سو دس کین بی اے ویری ڈرا بیک، ایک نقصان ہو سکتا ہے اورل روٹ کا. پھر فرسٹ پاس افیکٹ بہت زیادہ ہے. فرسٹ پاس افیکٹ کیا ہے یہ ذرا دیکھ لیں. فرسٹ پاس افیکٹ از اے ٹرم یوزڈ فار دا ہیپیٹک میٹابولزم آف اے فارماکولوجیکل ایجنٹ. کوئی بھی دوا آپ استعمال کریں اور وہ لیور میں جائے اور لیور اس کو پروسیس کرے، اس کو میٹابلائز کرے، اس پروسیس کو آپ بولیں گے فرسٹ پاس افیکٹ. اب یہ ایک ٹائم ٹیکنگ اسٹیپ ہے جو کہ اورل روٹ کے دوران آتا ہے. اسی وجہ سے جو اورل روٹ ہے وہ پریفریبل نہیں ہے ان کنڈیشنز میں کہ جہاں پہ آپ کو فرسٹ پاس ایفیکٹ کو اوائڈ کرنا ہے، کہ بھئی ہماری کوشش یہ ہے کہ فرسٹ پاس ایفیکٹ نہ ہو. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اورل روٹ کو ڈینائی کریں اور گو فار سم ادر روٹس. اس کے بعد آپ کے فوڈ انٹریکشنز ہیں کہ آپ نے مثال کے طور پہ ایک پیشنٹ نے سپروفلوکسیسن لی اور ساتھ میں، یا ٹیٹراسائکلین لی اس نے، اور ساتھ میں اس نے فوڈ میں دودھ پیا ایک گلاس یا دودھ سے بنی کوئی چیز. تو اب یہ جو دودھ میں موجود کیلشیم ہے دیٹ ول کمبائن ود ٹیٹراسائکلین، اور اس انٹریکشن سے ٹیٹراسائکلین جو ہے وہ بالکل بھی اثر نہیں کرے گی اور وہ پخانے کے ساتھ جسم سے باہر نکل جائے گی. سو دس واز ون آف دا ایگزامپلز آف فوڈ انٹریکشنز کہ جو کہ اورل روٹ سے آتے ہیں، اور یہ اوائڈ کیے جا سکتے ہیں اگر آپ کوئی اور روٹ آف ایڈمنسٹریشن دیکھیں. اس کے بعد اس کا لوکل افیکٹ کیا ہے، اور انکانشیس پیشنٹ جو ہے وہ اورل روٹ سے دوائی نہیں لے سکتا.
اورل روٹ میں جو فارمز ہیں میڈیسن کی کون کون سی فارم استعمال ہو سکتی ہیں، اس میں آپ کے سامنے کیپسولز ہیں، پاؤڈرز ہیں، ٹیبلٹس ہیں، اور اسپینسیولز ہیں، سرپس ہیں، ایملشنز ہیں، سسپینشنز، ایلیگزرز، یہ سب وہ ڈوزیج فارمز ہیں جو کہ آپ اورل روٹ سے لے سکتے ہیں. اوکے، نیکسٹ ون از سب لنگول. سب مینز بلو، نیچے، لنگول مینز زبان، کہ آپ زبان کے نیچے اگر کوئی میڈیسن یوز کریں اس طریقے سے تو اس کو سب لنگول بولیں گے. گولی کو زبان کے نیچے رکھتے ہیں، اسے تحت لسانی یا زیر زبان بھی کہا جاتا ہے. اب اس کی جو سب سے بڑی اگزامپل ہے وہ انجائنا پیکٹورس کے جو پیشنٹ ہیں ان میں آپ نائٹروگلائسرین کی جو ٹیبلٹ ہے وہ سب لنگول لیتے ہیں. یہاں پہ جو سب لنگول روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہے، اٹ اوائڈز فرسٹ پاس افیکٹ جو آپ نے دیکھا تھا اورل روٹ میں، کیونکہ آپ کے پیشنٹ کو یہ انجائنا پیکٹورس لائف تھریٹننگ ڈیزیز، سو اس میں آپ کو فوری ایفیکٹس چاہیے ڈرگس کے، تو دیٹس وائی یو یوز سب لنگول روٹ ٹو اوائڈ دس فرسٹ پاس افیکٹ. اوکے، یہ آپ کو جیسا کہ یو آر ایبل ٹو سی ان دا پکچر کہ جو سب لنگول روٹ ہیں اس میں زبان کے نیچے یو آر پلیسنگ اے ٹیبلٹ. ٹھیک ہے جی، اس کے ایڈوانٹیج ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیج ہیں. ایڈوانٹیج میں جو سب سے مین ایڈوانٹیج ہے جو کہ ہمیں چاہیے بھی، وہ ہے آپ کی کوئک ایبزارپشن، کہ جو ڈرگ ایبزارپشن ہے وہ بڑی کوئک ہے اور اپنا افیکٹ کرنے کے بعد اس کی ٹرمینیشن بھی بہت کوئک ہے. اس کے بعد آپ کا فرسٹ پاس افیکٹ نہیں ہے اور یہ بھی سیلف ایڈمنسٹر ہو سکتا ہے اور اکنامیکل روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے. ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جو ڈرگس کا ٹیسٹ ہے، چونکہ ڈرگ نے کچھ دیر کے لیے زبان کے نیچے رہنا ہے، اسٹے کرنا ہے، تو وہاں پہ جو لوکلی اس کا ٹیسٹ جو ہے دیٹ کین بی ویری اریٹیشن کر سکتا ہے آپ کو، وہ میکوزا کو، اور اس راستے سے بہت کم ڈرگز ایبزارب ہوتی ہیں. بڑا لمیٹڈ روٹ یوز ہوتا ہے جس میں آپ کو نائٹروگلیسرین ہے. اس کے بعد ریکٹل روٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ کو مقعد کے ذریعے، مطلب ریکٹم کے ذریعے آپ باڈی میں ایڈمنسٹر کریں تو دیٹ از ریکٹل روٹ. اور اگر آپ کا روٹ آف ایڈمنسٹریشن ویجائنل روٹ ہے تو اندام میں نہانی کے ذریعے، تو دیٹ از ویجائنل روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن. اینڈ اس کو اگر آپ دیکھیں ریکٹل روٹ کو تو اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ یوز ان چلڈرن، وہ بچے خاص طور پہ انفینٹس جو کہ ڈرگ کو میڈیسن لینے میں تھوڑا ان کو اتنے کنوینئنٹ نہیں ہے، تو ان میں آپ یہ روٹ یوز کر سکتے ہیں. اور اس میں بھی آپ کا بڑا معمولی سا فرسٹ پاس افیکٹ ہوگا، یا تو ہوگا ہی نہیں، اور اگر ہوگا بھی تو بڑا معمولی ہوگا. اور یہ ان پیشنٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ جو کہ وامٹنگ میں ہیں مسلسل، ایمسز میں ہیں، اور یا وہ انکانشیس ہیں، وہ اپنی دوائی خود نہیں لے سکتے. اس کے کوئی ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں، بڑا انکنوینئنٹ ہے اس کی ایڈمنسٹریشن، بڑی انکنوینئنٹ ہے اور مریض کو کافی تنگی ہے اس کی. اور میرے خیال میں دس روٹ کین بی اوائڈیڈ اف یو ہیو سم ادر آپشنز. سو اٹس ایبزارپشن از سلو اینڈ ایریٹک. اس کے تھرو جو ایبزارپشن ہے وہ بڑی سلو ہے اور ایریٹک ہے. ایریٹک سے مراد یہ ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے، کبھی ڈرگ زیادہ ایبزارب ہو رہی ہے، کبھی ڈرگ کم ایبزارب ہو رہی ہے، ڈپینڈنگ اپون لوکل فیکٹرز. سو دس واز دا ریکٹل روٹ. یہ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جو ڈوزیج فارم ریکٹل روٹ میں یوز ہوتی ہے اس کو سپوزیٹری بولتے ہیں. اور سپوزیٹریز عام طور پہ استعمال ہوتی ہیں ہمارے یہاں پہ. گلائسرین سپوزیٹری ایک فیمس ایگزامپل ہے اس کی. اور انیما جو بچوں میں اریگیشن ہم کرتے ہیں، انیما فار کانسٹیپیٹڈ پیشنٹس، دیٹ از آلسو این ایگزامپل آف ریکٹل روٹ کہ آپ انیما کریں بچوں میں. اس کے بعد یہ ہمارے تھے انٹرل روٹس. اب آتے ہیں پار انٹرل روٹس. پارنٹرل سے مراد یہ ہے اوے فرام دا گٹ، پار انٹرل، دور، آنت سے دور، مطلب وہ روٹ آف ایڈمنسٹریشن جو کہ آنت سے دور ایکٹ کرے، مطلب آنت سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. اس کو دہنی طریقہ بھی بولتے ہیں، جب دوا نظام ہضم کے علاوہ کسی اور ذریعے سے، سرنج یا کسی دوسرے آلے سے آپ باڈی میں داخل کریں تو اس کو آپ پیرنٹرل روٹ کہتے ہیں. اب اس کے فوائد کیا ہیں؟ دوا کا اثر ضائع نہیں ہوتا، دوا جلد جذب ہو جاتی ہے اور قابل فہم ہوتی ہے. آپ کو یو ہیو این آئیڈیا کہ آپ نے کتنی ڈرگ ایڈمنسٹر کی ہے، اس کی فیٹ کیا ہوگی آگے، اس کے جو جتنے بھی
فارمیکوکائنیٹک پیرامیٹرز ہیں وہ آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں. اور نقصان کیا ہے کہ مریض کو سیلف یوز از ویری ڈیفیکلٹ. مریض خود سے خود کو انجیکشن، ایک تو اس میں لگانے کا بھی خوف ہے اور دوسرا اس میں پرسین کا بھی بڑا مسئلہ ہے. خود سے جو مریض اپنا انجیکشن نہیں لگا پاتا، اور یہ ایک مہنگا طریقہ ہے اورل روٹ کے مقابلے میں. اچھا جی، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پیرنٹرل روٹ کو ہم 3 سب ڈویژنز ہیں، اس کی کیٹیگریز ہیں. ایک تو انجیکشنز ہیں، دوسرے انہیلیشن ہیں، اور تیسرے ٹرانس ڈرمل ڈیلیوری سسٹم ہے. ان میں سب سے پہلے انجیکشن کو دیکھتے ہیں. انجیکشن جو ہے وہ روٹ آف ایڈمنسٹریشن ایسا ہے کہ جس کے ذریعے آپ دوائی کو ڈائریکٹلی بلڈ یا سسٹمک سرکولیشن میں داخل کر دیتے ہیں. مطلب اورل روٹ کے ذریعے جو آپ فرسٹ پاس افیکٹ تھا اس کو بھی بائی پاس کر رہے ہیں. پھر جو افیکٹس آف لوکل فیکٹرز جیسا کہ اسٹمک کے اندر جو کانٹینٹس ہیں، وہ خوراک کا اثر ہے یا اسٹمک کا جو گیسٹرک میوکوزا ہے اس کا اثر ہے، ان سب کو آپ اوائڈ کر کے تو ڈائریکٹلی دوا کو سسٹمک سرکولیشن میں پھینک دیتے ہیں. اب اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے جی؟ آپ کو ریپڈ افیکٹ ہے. کوئی بھی ایسا پیشنٹ، کوئی کریٹیکلی ایل پیشنٹ یا کوئی ایمرجنسی والا پیشنٹ جس کو ریپڈ افیکٹ چاہیے تو آپ اس میں اورل روٹ میں بالکل بھی نہیں جائیں گے. اس میں آپ کو پیرنٹرل روٹ یا انجیکٹیبل روٹ ہی استعمال کرنا پڑے گا سو دیٹ یو کین ہیو دا افیکٹ امیجیٹلی. اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے جی؟ کہ اس میں آپ کو ٹرینڈ پرسن کی ضرورت ہے جو کہ آپ کو انجیکٹ کرے، اور اس میں آپ کو سیپٹک پریکاشنز لینی پڑتی ہیں، اے سیپٹک پریکاشنز، کہ کوئی بھی اے سیپسز نہ ہو. مطلب اس کے مراد یہ ہے کہ کوئی دوا کے ذریعے، انجیکشن یا سرنج کے ذریعے جو جراثیم ہیں وہ آپ کی باڈی میں داخل نہ ہو جائیں، اس کا بھی خیال رکھنا پڑے گا. پھر جو سائٹ آف انجیکشن ہے وہاں پہ جو پین ہے دیٹ از آلسو اے فیکٹر کہ جو اس کو مشکل بناتا ہے. اور دوسرا ایک فوبیا بھی ہے، انجیکشن کا فوبیا، ایک ڈر لگا رہتا ہے، فوبیا. اور یہ بڑا پریولنٹ ہے ہمارے یہاں پہ، چاہے وہ کوئی چھوٹا نوزائیدہ بچے سے لے کے کچھ بڑے بوڑھے لوگ بھی جو ہیں وہ انجیکشن سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں. سو دس از آلسو اے ڈس ایڈوانٹیج ہے یہ ایک انجیکشن سسٹم کا. اب اس کو ہم اسکپ کرتے ہیں. جو انجیکشنز میں ڈوزج فارمز ہیں اس میں ایمپیولز ہیں، آئی وی انفیوژنز ہیں، وائلز ہیں، یہ سب وہ ڈوزج فارمز ہیں جو کہ انجیکشنز میں یوز ہوتے ہیں. اچھا، اب دیکھتے ہیں ٹائپس آف انجیکشن کون کون سے ہیں. ٹائپس آف انجیکشن میں انٹرا ڈرمل ہیں، سب کیوٹینیس ہیں، انٹرا مسکولر ہیں، انٹرا وینس، انٹرا آرٹیریل، انٹرا کارڈک، انٹرا پیریٹونیل، انٹرا تھیکل اینڈ انٹرا آرٹیکولر. ان سب ٹائپس آف انجیکشنز کو ہم ون بائی ون اسٹڈی کرتے ہیں. اور سب سے پہلے دیکھیں انٹرا ڈرمل. انٹرا ڈرمل سے مراد یہ ہے کہ ڈرما کی 2 لیئرز کے درمیان میں، انٹرا مینز سینٹر آف 2 ڈرمل لیئرز. عام طور پہ انٹرا ڈرمل انجیکشنز جو ہیں وہ ویکسینز کین آلسو بی ایڈمنسٹرڈ تھرو انٹرا ڈرمل انجیکشنز. سو دوسرا ہے سب کیوٹینیس روٹ. سب کیوٹینیس سے مراد یہ ہے کہ آپ جلد کے نیچلے، جلد کے بلو دا اسکن جو آپ انجیکشن لگائیں سب کیوٹینیس، جیسا کہ آپ میں انسولین کا جو انجیکشن ہے وہ سب کیوٹینیس ہے. اسی طرح بہت ساری ویکسینز ہیں جو کہ آپ کو سب کیوٹینیس جن کو ہم انجیکٹ کرتے ہیں. جس باڈی میں لوکیشنز ہیں سب کیوٹینیس انجیکشن کی، وہ جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پیٹ میں ناف کو چھوڑ کے اس کے دائیں اور بائیں طرف آپ انجیکشن لگا سکتے ہیں. پھر ران میں آپ باہر والی سائڈ پہ اس کو انجیکٹ کر سکتے ہیں، آرمز میں شولڈر والی سائڈ پہ، اور اسی طرح آپ جو کولے والی سائڈ پہ بھی آپ اس کو انجیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اس کی جو انجیکٹنگ ٹیکنیک ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ انجیکشن انٹرا مسکولر نہ ہو جائے. مطلب یہ صرف سب کیوٹینیس ہی رہے، انٹرا مسکولر نہ ہو جائے. اس کے لیے اسپیشل جو سرنجز ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں، جیسے انسولین سرنج ہے بی برون وغیرہ کی یا بی ڈی کی، جو کہ بالکل معمولی سا جس کا سرنج سائز ہے. اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں جی؟ کین بی گیون بائی دا پیشنٹ. پیشنٹس کو خود انجیکٹ کر سکتا ہے چونکہ اس میں اتنی ٹیکنیکلٹیز انوالو نہیں ہے. سو پیشنٹ کین انجیکٹ ہمسیلف. اور اس میں ایبزارپشن جو ہے سلو ہے لیکن جنرلی کمپلیٹ ایبزارب ہو جاتی ہے ڈرگ. اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ جو انجیکشن، جیسا میں نے پہلے ہی بتایا کہ انجیکشنز آر آلویز پینفل.
سو لوکل جو سائٹ میں پین ہے دیٹ از ویری ایمیننٹ ان دس کیس ایز ویل. سو کچھ ایسی ڈرگز ہیں جو کہ انجیکشن سائٹ پہ اریٹیشن بھی کاز کرتی ہیں, یہاں تک کہ نیکروسس بھی کاز کر سکتی ہیں, یہ بھی اس کا ایک سائڈ ایفیکٹ ہے. اور اس میں آپ زیادہ مقدار نہیں انجیکٹ کر سکتے, میکسیمم جو ہے 2-3 ml. اس کے بعد آگے نیکسٹ روٹ از انٹرا مسکولر, کہ آپ عضلاتی انجیکشن پٹھے میں, دیٹ از کالڈ انٹرا مسکولر. اب دو طرح کے آپ سائٹس پہ اس کو لگاتے ہیں, ایک آپ کا ہے شولڈر والا ایریا اور دوسرا ہے آپ کا گلوٹیس مسلس. سو یہ دو سائٹس ہیں جہاں پہ آپ انٹرا مسکولر انجیکشنس کو لگاتے ہیں. ایڈوانٹیج کیا ہیں جی؟ انجیکشنز آف ماڈریٹلی اریٹنٹ ڈرگز. اب وہ ڈرگز جو ماڈریٹلی اریٹنٹ ہیں, بہت زیادہ اریٹنٹ نہیں ہیں, اس کو بھی آپ اس روٹ سے نہیں لگائیں گے. صرف جو ماڈریٹلی اریٹنٹ ڈرگز ہیں ان کو آپ لگا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو بہت زیادہ فلوئڈز نہیں چاہیے جیسا کہ آئی وی کیس میں ہوتا ہے تو پھر آپ اس روٹ کو یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے, اس میں آپ کو ٹرینڈ پرسن کی ضرورت ہے تاکہ وہ آپ کو انجیکشن لگا سکے. اب یہ آپ سیلف انجیکشن از ویری ڈیفیکلٹ وین اٹ کمز ٹو انٹرا مسکولر روٹ. اچھا جی, اگلا ہے جی انٹرا وینس روٹ, کہ جب آپ اپنی بلڈ ویسلز میں انجیکٹ کریں, انجیکشن لگائیں, تو دیٹ از کالڈ انٹرا وینس روٹ. اب انٹرا وینس روٹ میں آپ کے پاس انفیوژنز بھی ہیں. سائٹس کون کون سی ہو سکتی ہیں جی؟ واٹ ایور دا وین از یو آر یوزنگ, موسٹلی جو انٹرا وینس آپ کے انفیوژنز ہیں, جو سائٹس ہیں وہ اس میں ہاتھ والا ایریا بھی شامل ہے اور آپ کا یہ ایلبو والا ایریا بھی شامل ہے. اور اسی طرح جب آپ کے جو چھوٹے بچے ہیں جن میں اتنی پرومیننٹ وینز وغیرہ نہیں ہوتی تو ان میں پاؤں والے حصے میں بھی آپ لوکیٹ کر کے وینز کو تو آپ انجیکشن لگاتے ہیں. اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں جی؟ بڑا ریپڈ افیکٹ ہوتا ہے اس سے, اور یہ ایمرجنسی میں یوز ہوتا ہے. یہ روٹ کو میکسیمم اوائڈ کرنا چاہیے. اگر آپ کے پاس اورل روٹ اویلیبل ہے تو وہ یوز کریں, وہ نہیں ہے تو اگر سب لنگول ہے, وہ نہیں ہے تو انٹرا مسکولر ہے. اور اگر کچھ نہیں بن پا رہا اور آپ کو بڑی ہی ایمرجنسی اور ارجنسی والی کنڈیشن ہے تو پھر آپ اس کو یوز کریں. اور اس میں جو بہت زیادہ اریٹیبل ڈرگز ہیں وہ آپ اس کو باڈی میں انجیکٹ کر سکتے ہیں. اس کو کسی بھی لارج فلوئڈ والیوم میں مکس کر کے, آئی وی فلوئڈز میں مکس کر کے آپ پیشنٹ کو دے سکتے ہیں. ریپڈ ایکشن, ریپڈ آن سیٹ اور ریپڈ افیکٹ, these are the very prominent advantages of this route. اب اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو سب سے پہلے جی پائروجینک ریئیکشنز, اینافائلیکٹک ریئیکشنز. پیشنٹ کو اینافائلیکسس ہو سکتا ہے. اینافائلیکسس جو ہے وہ لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہے کہ جس میں آپ کی باڈی میں ایک کیمیکل ریئیکشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں جو کہ ایک سمپل الرجی سے لے کے لائف تھریٹننگ برونکو کنسٹرکشن تک بھی جا سکتے ہیں. سو اینافائلیکسس از ویری پرومیننٹ اینڈ کین ہیپن ود آئی وی روٹ. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وین وی انجیکٹ سیفٹرائیکزون اور ادر اینٹی بایوٹکس ٹو پیشنٹ, سو سب سے پہلے آپ اس کا ایک اسپاٹ ٹیسٹ کریں گے جس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ جو سیفٹرائیکزون ہے یا کوئی بھی انجیکٹیبل اینٹی بایوٹکس ہیں, کیا اس سے مریض کو کوئی ریئیکشن تو نہیں آ سکا, ریئیکشن تو نہیں ہوا کوئی. اگر اس کی لوکل سائٹ پہ اسپاٹ میں کوئی آپ کو ریڈنس نظر آئے یا کوئی لوکل اریٹیشن محسوس ہو تو آپ وہ انجیکٹ نہیں کریں گے. سو اینافائلیکسس جیسے میں نے بتایا کہ اٹ کوڈ مینیفیسٹ اٹ سیلف فرام الرجی, سمپل الرجی سے لے کے آپ کی لائف تھریٹننگ برونکو کنسٹرکشن. مطلب جو سانس کی نالی ہے وہ بالکل سکڑ جائے گی اور مریض کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. سو دس واز دا. اچھا جی, اس کے بعد آپ پاس آج اگر ہم نیکسٹ روٹ پہ آ جائیں تو پریکاشنز کیا کیا لینی ہے آپ نے وائل یو آر یوزنگ آئی وی روٹ. اس میں ایک تو یہ ہے کہ اس کو بڑا سلولی آپ انجیکٹ کریں گے. اس کے بعد آپ انفیوژن میں ایک سے زیادہ ڈرگ استعمال نہیں کریں گے. اور اس کے بعد آپ جب بھی اس کو پریپیئر کریں گے تو پریپریشن مسٹ بی فریش. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اوور دا نائٹ ایک پریپریشن بنائی اور صبح آپ
مریض کو وہ انجیکٹ کر رہے ہیں. پھر اسٹیرلٹی کا بڑا اس میں رول ہے کہ کوئی بھی اے سیپٹک کنڈیشن اس میں نہیں سیپٹک کنڈیشن نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر اس میں کوئی اے سیپٹک کنڈیشنز کو فالو نہ کیا گیا تو پیشنٹ ول سفر فرام سیپسس, اور سیپسس جو ہے اس سے ریکور کرنا پیشنٹ کے لیے مشکل بھی ہو سکتا ہے. سو یو ہیو ٹو ہیو سم پریکاشنز. اس کے بعد انٹرا آرٹیریل روٹ ہے جی. انٹرا آرٹیریل سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ انجیکشن آرٹریز میں لگائیں گے. اب یہ جو روٹ ہے وہ زیادہ تر آپ کے ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے یوز ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی بھی بلاکیج کا ڈائگنوز کرنا ہے تو آپ کوئی بھی فلوریسنٹ مٹیریل جو ہے وہ آرٹریز میں بھیجیں گے, تو اس ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے آپ موسٹلی انٹرا آرٹیریل روٹ کو یوز کرتے ہیں. نیکسٹ ون از انٹرا کارڈک, جس میں آپ ڈرگ کو ڈائریکٹلی ہارٹ میں انجیکٹ کرتے ہیں. وی ہیو شون یو این ایگزامپل کہ ایک جو ماؤس ہے اس میں یہ انجیکٹ کی جا رہی ہے, لیکن دیر آر پلینٹی آف کیسز کے جس میں آپ ڈائریکٹلی ایڈرینالین کا انجیکشن جو ہے وہ انجیکٹ کرتے ہیں انٹو دا پیریکارڈیم. سو انٹرا جو پیریٹونیل روٹ جو ہے ایک اور اس میں آیا کہ جس میں آپ باڈی کیوٹی میں پیریٹونیم سے مراد کیا ہے, باڈی کیوٹی. باڈی کیوٹی سے مراد یہ کہ جس میں آپ کے سارے آرگنز ہیں, وائٹل آرگنز جو ہیں وہ موجود ہیں, دیٹ از باڈی کیوٹی. اگر آپ انٹرا پیریٹونیل انجیکشن کو اپلائی کریں تو موسٹلی اینیملز میں, اینیمل ماڈلز میں اس کا یوز ہے. ان ہیومنز اٹ از ناٹ جنرلی یوزڈ. سو اس میں ایڈوانٹیج کیا ہے جی, ریپڈ ایبزارپشن ہے, اس کے بعد لارج والیوم آف ڈرگ میں بھی انجیکٹڈ, اور لیب اینیملز میں یہ استعمال ہوتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے کہ یہ سوٹیبل نہیں ہے اریٹیٹنگ کمپاؤنڈس کے لیے, کیونکہ اگر آپ اریٹیٹنگ کمپاؤنڈس کو انجیکٹ کر دیں گے انٹرا پیریٹونیلی تو دے ول کاز پیریٹونائٹس, انفلمیشن آف پیریٹونیم, اینڈ دیٹ کوڈ بی ڈینجرس اینڈ لائف تھریٹنگ ڈیزیز. سو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے بعد ہے جی ایپیڈیورل انجیکشن. اب ایپیڈیورل انجیکشن سے وہ ہے کہ جو ایپیڈیورل اسپیس میں لگتا ہے. ایپیڈیورل اسپیس میں جو ہے وہ آپ کے ورٹیبرا اور اسپائن کے درمیان جو ہے ڈیورل سیکس ہیں, اور جو کہ سراؤنڈ کر رہے ہیں اسپائنل کارڈ کو. تو ان میں اگر آپ انجیکشن لگا رہے ہیں, جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکٹوریل ایویڈنس میں, کہ یہ ایپیڈیورل پلیس ہے, اسپیس ہے, جس کے اندر آپ یہ نیڈل کے ذریعے انجیکشن جو ہے وہ انجیکٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد دیکھیں جی انٹراتھیکل انجیکشنز. انٹراتھیکل انجیکشنز ان ڈرگس کے لیے یوز کرتے ہیں جو کہ بلڈ برین بیریئر کو کراس نہیں کر سکتی. بلڈ برین بیریئر جو ہے وہ ایک طرح کا بیریئر ہے جو سب ڈرگس کو روکتا ہے فرام انٹرنگ انٹو برین. دس از بلڈ برین بیریئر. سو وہ ڈرگس کے جن کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ برین تک جائیں اور اپنا افیکٹ کریں, تو ان کے جو انجیکشنز ہیں دیٹ کین بی یوزڈ انٹراتھیکلی, اور سو دیٹ دے کین کراس دا بلڈ برین بیریئر. اور اس کا بھی زیادہ یوز جو ہے وہ ڈائگنوسٹکلی بھی ہے اور تھراپیوٹکلی بھی ہے. نیکسٹ ون از انٹرا آرٹیکولر انجیکشن. انٹرا آرٹیکولر انجیکشنز وہ انجیکشن جو کہ آپ جوائنٹ میں لگاتے ہیں. اس کی بڑی کامن اگزامپل ہے کہ بیماری ہے ایڈہیسو کیپسولائٹس. ایڈہیسو کیپسولائٹس جس کو آپ فروزن شولڈر بھی بولتے ہیں. یہ بڑی پرومیننٹ سی اور بڑی کامن سی ایک مینیفیسٹیشن ہے شوگر کے پیشنٹس میں. لمبے عرصے تک ان کنٹرولڈ اگر شوگر رہے تو یہ جو شولڈر آپ کا جوائنٹ ہے یہ فریز ہو جاتا ہے, یہ موو نہیں کر پاتا, یہ فریز ہو جاتا ہے, جس کو آپ ایڈہیسو کیپسولائٹس بولتے ہیں. اس سے پین کافی محسوس ہوتی ہے آپ کو, اور آپ کا جو شولڈر ہے وہ موو نہیں کر سکتا. اب اس میں کیا ہے کہ جو آرتھوپیڈک سرجنس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں وہ انٹرا آرٹیکولر انجیکشن, مطلب وہ آپ کے جو شولڈر ہیں اس کے جوائنٹ میں انجیکشن لگاتے ہیں کسی بھی اسٹیرائڈ کا, آئدر وہ پریڈنیسولون ہے, ڈیکسامیتھاسون ہے, کچھ بھی. تو دیٹ انجیکشن از این ایگزامپل آف انٹرا آرٹیکولر انجیکشن. اوکے, نیکسٹ ون از انٹرا آسیس انجیکشن. اگر آپ بون میرو میں انجیکشن لگائیں تو دیٹ از کالڈ ایز انٹرا آسیس انجیکشن. ویری سمپل. اینڈ نیکسٹ ہمارا جو روٹس ہیں وہ ہیں تھرو میوکس میمبرینس. غشا کے ذریعے جو آپ کی ڈرگز باڈی میں انجیکٹ کی جاتی ہیں, اس میں سب سے پہلے انہیلیشن ہے.
انہیلیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نظام تنفس مطلب تنفسی نالیوں کے ذریعے کوئی بھی دوا اگر آپ جسم کے اندر لے کے جا رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں، داخل کی جا رہی ہیں، تو دے آر کالڈ انہیلیشن روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن. اب جتنی بھی آپ کی وولٹائل ڈرگز ہیں، وولٹائل ڈرگز سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کے روم ٹیمپریچر پہ بخارات میں تبدیل ہو سکتی ہیں، تو جتنے بھی یہ وولٹائل ڈرگز ہیں ان کے جو روٹس ہیں دے آر انہیلیشن روٹس. فار ایگزامپل ایتھر ہے، فار ایگزامپل کلوروفارم ہے. سو دیز ڈرگز آر ایڈمنسٹرڈ تھرو انہیلیشن روٹ. اچھا جی، یہ ڈائیگرام میں اگر آپ دیکھا غور کریں تو اس میں آپ کو انہیلیشن روٹ کی جو فزیولوجی ہے وہ دکھائی گئی ہے کہ کتنی ڈیپتھ اور پینیٹریشن ہے ایروسولائزڈ ڈرگ سولوشن کی. اوکے، کون کون سی پریپریشنز ہیں جو انہیلیشن روٹ کے ذریعے آپ یوز کرتے ہیں؟ اس میں گیسز ہیں، ویپرز ہیں، اسٹیم انہیلیشنز ہیں، انہیلرز ہیں، اس میں ایروسولز ہیں، نیبولائزرز ہیں اور ڈرائی پاؤڈر انہیلرز ہیں جس کو آپ اسپن انہیلر بھی بولتے ہیں. یہ سب وہ ڈرگز ہیں جو کہ آپ انہیلیشن روٹ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں. اب اس میں کچھ ڈرگز ایسی ہیں جو کہ آپ کے ایزدما، کون کون سی پریولنٹ کنڈیشنز ہیں آپ کے ایزدما میں یوز ہو سکتی ہیں، اس کے بعد سی او پی ڈی میں یوز ہو سکتی ہیں، کرونک obstructive pulmonary ڈیزیز میں، ایمفائسیما میں. گو کہ جتنی بھی آپ کے نظام تنفس کی بیماریاں ہیں ان کے جو روٹس آف ایڈمنسٹریشن ہیں دے کین بی انہیلیشن روٹس اپارٹ فرام سسٹمک روٹس. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس میں صرف انہیلیشن روٹ یوز کریں گے، لیکن ان کمبینیشن ود لوکل روٹس مطلب اورل روٹس اینڈ پیرنٹرل روٹس آپ انہیلیشن روٹس بھی یوز کریں گے. اوکے، نیکسٹ یہ آپ کو کچھ ڈائیگرامیٹک ویو ہے جس میں آپ کے پاس انہیلرز ہیں، میٹر ڈوز انہیلرز. اب میٹر ڈوز انہیلر سے مراد یہ ہے کہ اس میں ایک ڈوز ریجیمن کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے الگ سے ایک جس کو آپ بول لیں کہ جو میٹر لگا ہوگا جو آپ کو بتائے گا کہ بھائی اس میں اتنی ڈوز آپ کی جا رہی ہے اور اتنی نہیں جا رہی. سو ایک موڈیفائڈ فارم ہے ایک بیسک انہیلر کی، ایک موڈیفائڈ فارم ہے. اس کے بعد نیبولائزر ہے اور یہ آپ کے پاس نیبولائزر کٹ ہے. اوکے، اس کے ایڈوانٹیج کیا ہیں جی کہ یہ ریپڈ اس میں ڈرگ ایبزارپشن ہے اور جو جی آئی ٹی پرابلمز ہیں جیسا کہ فرسٹ پاس افیکٹ ہے یا ڈیلیڈ ایبزارپشن ہے ان کو آپ روک سکتے ہیں. اور ایبزارپشن آف گیسز از ویری ایفیشینٹ. جو گیسز ہیں آپ کی جو آپ نے ایبزارب کرنی ہیں تھرو انہیلیشن وہ زیادہ افیکٹو ہیں تھرو انہیلیشن روٹ. اچھا، نیکسٹ ون از آپ کے جو مسلینیس روٹس ہیں ان میں آپ کے کنجکٹائیوا ہیں اور لوکل اینستھیٹک ہیں. کنجکٹائیوا سے مراد یہ ہے کہ جو آنکھ کی پتلی ہے اس کے تھرو اگر آپ کوئی میڈیسن باڈی میں انسٹل کر رہے ہیں تو دیٹ ول بی کالڈ ایز کنجکٹائیول روٹ. اس میں اگر ہم اس کی ڈیٹیل دیکھیں سو اس میں ہمارے پاس نیکسٹ روٹ از اناکولیشن. اناکولیشن سے مراد یہ ہے کہ داخل کرنا. مثلا آپ کے جو چیچک وغیرہ کی جو بھی میڈیسن یوز کی جاتی تھیں یا بھی کی جاتی ہیں دے آر اناکولیشن. اس میں کیا ہے کہ کسی بڑی ہی باریک سوئی کی مدد سے جو ڈرگ ہے وہ داخل کی جاتی ہے آپ کی باڈی کے اندر. اس کو بولتے ہیں اناکولیشن. اس کے لیے جو یوز ہوگی دیٹ از کالڈ اناکولیٹنگ نیڈل. اناکولیٹنگ نیڈل. اناکولیٹنگ نیڈل وہ سوئی ہے کہ جس کے ذریعے آپ ڈرگ کو باڈی میں داخل کریں گے جیسے چیچک کے ٹیکے وغیرہ لگتے ہیں. نیکسٹ از انسٹیلیشن. انسٹیلیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ڈراپس کی شکل میں کوئی بھی چیز باڈی کیوٹیز میں داخل کریں تو دیٹ ول بی کالڈ ایز انسٹیلیشن. ایگزامپل از آنکھ میں آپ ڈراپس آئی ڈراپس ڈالتے ہیں، پھر آپ کان میں ڈراپس ڈالیں گے یا حلق میں ڈراپس ڈالیں گے تو دے آر کالڈ انسٹیلیشنز. آل رائٹ جی. نیکسٹ ون از انسفلیشنز. انسفلیشنز میں آپ کسی بھی ڈرگ کو پاؤڈر کی شکل میں، جبکہ وہ ایک پاؤڈر اور بڑے ہی بالکل باریک سے پاؤڈر صفوف کی شکل میں ہو اور اس شکل میں آپ اس کو باڈی کے اندر لے کے جائیں تو دیٹ ول بی کالڈ ایز انسفلیشنز. اور انسفلیشن کا جو دس روٹ از ناٹ ویری کامنلی یوزڈ
بٹ چونکہ یہ روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشنز میں ہے تو ہمیں اس کو دیکھنا ہی ہے, اور اٹ ہیز بین یوزڈ ان پاسٹ. اچھا جی, نیکسٹ از اریگیشن اور ڈاؤشنگ. اب اس میں ڈوشز جو ہیں وہ جسم پر بعض زخموں پر دوا چھڑکنے کے لیے مخصوص آلات استعمال کیے جاتے ہیں. مثلاً استعمال رحم کے لیے, جو آپ رحم مطلب انٹرا ویجائنل جو آپ یوز کرتے ہیں, پیسریز دیٹ کین بی یوزڈ ایز این ایگزامپل ہیئر. پھر آپ جو اینیماز یوز کرتے ہیں فار اریگیشن آف گٹ, دیٹ از آلسو این ایگزامپل جو یہاں پہ کوٹ کی جا سکتی ہے. اچھا جی, نیکسٹ ون از انسرشن. انسرشنز اندام اس کو بولتے ہیں کہ آپ باڈی کیوٹیز میں کوئی بھی ڈوزیج فارم انسرٹ کر رہے ہیں. کافی سلائڈز پہلے ہم نے ایک ریکٹل روٹ آف ایڈمنسٹریشن دیکھا ہے, اس میں جو سپوزیٹریز استعمال ہوتی ہیں. ریکٹل روٹ میں جو ڈوزیج فارم ہے دیٹ از پازیٹری, اور جو ویجائنل روٹ میں ڈوزیج فارم ہے دیٹ از پیسری. اب یہ دونوں جو ہیں وہ آپ باڈی میں انسرٹ کرتے ہیں, داخل کرتے ہیں باڈی میں, تو ان روٹس کو آپ انسرشن روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن بھی بول سکتے ہیں. اگر آپ اس کو الگ الگ کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو آبویسلی ہم نے پڑھ چکے ہیں پہلے ریکٹل روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن اینڈ ویجائنل روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن, لیکن اگر کلیکٹیولی اس کو دیکھا جائے تو دس از انسرشن روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں ٹاپیکل روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشنس پہ. ٹاپیکل روٹس وہ روٹس ہیں کہ جس میں آپ باڈی سرفیس پہ ڈائریکٹلی کوئی ڈرگ اپلائی کریں. اس میں آپ کے ٹاپیکل روٹس میں آئیز بھی ہیں, نوز, ایئرز, لنگز, ویجائنا, یوریتھرا, کولن, اس جتنے بھی آپ کے ڈرگز ہیں وہ ان سب ایریاز کی کسی بھی میوکس ممبرین آف دیز آرگنز اور سرفیس آف دا اسکن, ان جگہوں پہ جو آپ کی روٹ آف ایڈمنسٹریشن ہوگا دیٹ از کالڈ ایز ٹاپیکل روٹ آف ایڈمنسٹریشن. اس میں جو ڈوزیج فارمز استعمال ہوتی ہیں اس میں اسکن میں جو ڈوزیج فارمز یوز ہوں گی ان میں کریمز ہیں, آئنٹمنٹس ہیں, لوشنز ہیں, جیلز ہیں, ٹرانس ڈرمل پیچز ہیں. آج کل یہ ٹرانس ڈرمل پیچز جو ہیں دے آر ان ویری کامن یوز. اس میں آپ کے پین کلر پیچز بھی ہیں, اور اس میں آپ کے جو نکوٹین پیچز بھی ہیں کہ جو کہ تمباکو نوشی کو ختم کرنے کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ نکوٹین پیچز بھی اس میں آئیں گے. پھر اس میں بیلاڈونا پیچز بھی ہیں, اس میں پین کلر پیچز بھی ہیں, اور اس میں آپ کو جو ہارٹ اٹیک میں جو کٹ ہے جو استعمال ہوتی ہے گھروں میں رکھنی چاہیے, اس میں جو پیچز, اس پیچز میں سے ایک پیچز اس میں بھی یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں ڈسک ہیں, آئی اور ایئر میں سولوشن یوز ہوتے ہیں, سسپینشنز ہیں, آئنٹمنٹس ہیں, یہ ڈراپس کی شکل میں بھی آتے ہیں, آئنٹمنٹ کی شکل میں بھی آتے ہیں, اور نیزل سپریز بھی ہیں, اور آپ کے جو نیزل پاؤڈرز بھی ہیں وہ سارے اس میں آئیں گے. اب اس میں ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج کیا ہیں ٹاپیکل روٹ کے؟ ایک تو اس میں لوکل تھراپیوٹک افیکٹ ہے, مطلب آپ کو لوکلی کوئی بیمار, فار ایگزامپل آپ کے اسکن میں کوئی مسئلہ ہے, اپر لیئر آف اسکن میں ایکسٹرنلی, تو آپ اس پہ کوئی ٹیوب اپلائی کر دیں, کوئی بھی اینٹی بایوٹک کریم اپلائی کر دیں, کوئی آئنٹمنٹ اپلائی کر دیں, تو لوکل تھراپیوٹک افیکٹ ہے. آپ کو کوئی بھی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ہی اورل روٹ سے, نہ ہی پیرنٹرل روٹ سے. آپ کو جسٹ اس ایریا آف ڈیزیز پہ اپلائی کرنا ہے کوئی بھی جو بھی آپ کا ڈرگ ہے, کریم ہے, آئنٹمنٹ ہے, کچھ بھی ہے. اس کے بعد جو اس کا دوسرا, ناٹ ویل ایبزاربڈ انٹو ڈیپر لیئرز آف اسکن, مطلب اپر سرفیس پہ اگر کوئی آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس کا افیکٹ اپر سرفیس پہ ہی رہے گا, وہ ایبزارب نہیں ہوگا, اور جب ایبزارب نہیں ہوگا اتنا تو اس کے سائیڈ افیکٹس بھی کم ہوں گے. اور جو ٹرانسڈرمل روٹ ہے وہ ایک اسٹڈی لیول آپ کو اپلائی کرتا ہے ڈرگ ڈلیوری کا, کہ ڈرگ جو ہے وہ ایک خاص لیول سے ایبزارب, ڈسٹریبیوٹ, میٹابولائز اینڈ ایکسکریٹ ہو رہی ہے. یہ سب جو سٹیپس ہیں یہ خاص ترتیب سے, خاص پیٹرن سے ہوں گے, اور اس میں ایک اسٹڈی لیول اچیو ہوگا. اب اسپیشلائزڈ ڈرگ ڈلیوری سسٹم میں دو ڈرگ سسٹم ہیں. اس میں ایک تو ٹرانس ڈرمل ڈرگ ڈلیوری سسٹم ہے. جو ٹرانس ڈرمل ڈرگ ڈلیوری سسٹم ہے اس میں ہم پیچز کے ذریعے دوا کو جسم میں داخل کرتے ہیں, اور اس میں جو کنٹرولڈ ریٹ ہوتا ہے, کنٹرولڈ ریٹ سے مراد یہ ہے کہ آپ
اس چیز کو بالکل میک شور کر سکتے ہیں, کنٹرول کر سکتے ہیں کہ کتنی دوا جو ہے وہ کتنے ٹائم کے بعد جسم میں داخل ہونی چاہیے. آپ اس کو اپنی مرضی سے ڈوزج فارم کے مطابق پری ڈٹرمائن کر سکتے ہیں, پہلے سے آپ اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول ریٹ کے ذریعے ہی جسم میں داخل کروا سکتے ہیں. سو یہ اس کا ایک بڑا ایڈوانٹیج ہے. دوسرا جو اسپیشلائزڈ ڈرگ ڈلیوری سسٹم ہے اس میں لائپوسومز ہیں. یہ کافی ایک ریسنٹ ایڈوانسمنٹ ان فارماسیوٹیکل ڈوزج فارمز ہے کہ جس میں آپ لائپوسومز بناتے ہیں کسی بھی ڈرگ کے, اور اب یہ اس کا کانسیپٹ اس طرح ہے کہ لائپوسوم جو ہے اس کے اندر آپ دوا کو پیک کر دیتے ہیں. جیسے آپ اس میں دیکھیں کہ یہ لائپوسوم سے مراد یہ ہے کہ جو لپڈ بائی لیئر ہے اس کے اندر اصل ڈرگ یہ ہے جو کور میں ہے, لیکن آپ اس کو کور کر رہے ہیں لائپوسوم کی کلیئر سے ٹو انکریز اٹس سالوبلٹی, سو دس از another اسپیشلائزڈ ڈرگ ڈلیوری سسٹم. اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈرمو جیٹس ہیں یا ہائپوسپریز ہیں. یہ ایک اسپیشل فارم ہے جو کہ سب کیوٹینیس ایڈمنسٹریشن کے لیے یوز ہوتی ہے. اٹ از جسٹ لائک اے پین کہ جس میں آپ کے پاس ایک ہائی ویلوسٹی جیٹ آف ڈرگ ہے. اس میں اس کو اس طرح سے لیں کہ آپ کی کوئی بھی پین ہے اور اس کے اندر آپ کی ڈرگ کی فلنگ ہے, اور ود اے پنکچویشن آپ کی جو ڈرگ ہے وہ ایک جیٹ کی شکل میں آپ کی باڈی میں انجیکٹ ہو جائے گی. اور یہ ایک پین لیس میتھڈ ہے ڈرگ کی باڈی میں انسرشن کا. سو دس از این ایڈوانسمنٹ ان فارماسیوٹیکل ڈوزج فارم. اب یہ ڈفرینٹ ہم نے روٹ آف ایڈمنسٹریشن اور ان کے جو ٹائم آف آن سیٹ ہیں کہ کتنی دیر تک وہ اپنا ایفیکٹ شو کرتے ہیں, یہ ایک اس کو دیکھ لیا جائے کہ انٹراوینس جو ہیں وہ 30 سے 60 سیکنڈز میں ہیں, اس کے بعد انٹرا آسیس بھی 30 سے 60 سیکنڈز میں ہیں, انہیلیشن 2 to 3 منٹس میں ہے, سب لنگول 3 to 5 منٹس میں ہیں. آبویسلی یہ ویری کر سکتا ہے, لیکن آن ایوریج یا ایک رینج دی گئی ہے, آپ کو ایک جنرل ویو دیا گیا ہے کہ کتنے منٹس میں کتنے سیکنڈز میں کون سا جو روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا کام کرے گا. اس طرح ریکٹل جو ہے وہ 5 to 30 منٹس ہے, اور جو انجیکشن ہے مطلب اورل روٹ جو ہے دے ول ٹیک 30 to 90 منٹس, اور اسی طرح جو ٹرانسڈرمل روٹ ہے وہ منٹ سے لے کے آورز تک. سو دس از اے ویری سلو پروسیس. اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو فاسٹسٹ ہے وہ آپ کا انٹراوینس ہے. فرام اپر ٹو لوور باٹم آپ کا جو آن سیٹ ہے وہ انکریز ہو رہا ہے. سو دس واز اے جنرل ویو کہ جس میں آپ ٹائم نوٹ کر سکتے ہیں. اب یہ آپ کی ایک پنچ لائن ہے کہ اس پورے ٹاپک کو پڑھنے کی کہ کوئی ایک میتھڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کا آئیڈیل نہیں ہے ہر موقع پر. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان سب جو روٹس آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن ہیں ان میں سے یہ کہہ پائیں کہ کوئی ایک روٹ جو ہے یہ بیسٹ ہے سب پیشنٹس کے لیے سب حالات میں. نہیں, ہر پیشنٹ کے لیے ہر حالت میں ایک مختلف جو روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو کہ ڈپینڈ کرے گا ڈفرینٹ فیکٹرز پہ, وہ آپ کو چوز کرنا پڑے گا. کوئی ایک میتھڈ سب پیشنٹس کے لیے سب سرکمسٹانسز میں کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. سو یو کین ناٹ چوز دا بیسٹ روٹ آف ڈرگ ایڈمنسٹریشن. سو دس واز آل فرام ٹوڈیز لیکچر. ہوپ فلی یو انڈرسٹوڈ ویل. تھینک یو سو مچ.